انسان مغموم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے میں اکثر یہ کہتا ہوں ان نوجوانوں سے جو جن کو کچھ نصیحت کی جائے تو وہ کہتے ہیں کہ مولانا ہماری لائف ہے، ہمیں انجوائے کرنے دی جائے۔ یہ ابھی تو ہماری لائف ہے، ہماری اپنی لائف کو ہمیں انجوائے کرنے دیا جائے۔ نادان، کس نے کہا کہ تیری اپنی لائف ہے؟ تیری لائف ہے کہاں؟ زندگی یہ نہیں کسی کی کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے، اور نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے۔ ارے جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ جو خواہشات کو لا کر کے حضور کے قدموں پر رکھ دیتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے میرے عزیزوں، وہ پھر آ کر کے یہ کہتا ہے اپنی خواہشات، اپنی طبیعت جہاں سب مر جاتی ہے آدمی کی، اس کی اپنی کچھ نہیں ہوتی، تب اس مومن کی زبان سے یہ نکلتا ہے یا رسول اللہ زمین و زمان تمہارے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے تو جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں حضور کے لیے۔ اس کا اپنا کچھ نہیں ہوتا، اپنی خواہش ہوگی تو میں کرتا رہے گا، اور جتنی خواہشات کے پیچھے بھاگتا رہے گا دنیا اس کا پیچھا کبھی نہیں چھوڑتی، اور نہ ہی دنیا اس کو کبھی سیراب ہونے دے گی، کبھی پیٹ بھرنے دے گی ہی نہیں۔ وہ بھوکا ہی رہے گا، وہ پیاسا ہی رہے گا جو دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے۔ ایک مرتبہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ غمگین بیٹھے ہوئے تھے، کسی بات کا غم ہوگا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا گزر ہو رہا تھا، آپ نے دیکھا، حضرت عبداللہ ابن مسعود سے پوچھا کہ غم کیوں ہے؟ تو آپ خاموش رہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ فرمایا جو آج ہم سب کے لیے سبق ہے میرے عزیزوں۔ فرماتے ہیں لا تکثر ہمک ما یقدر یکن، اپنے غم کو زیادہ مت بڑھا، جتنا لکھا ہے اتنا مل کے رہے گا، وما ترزق یأتک، جتنا اللہ نے رزق لکھا ہے وہ آ کر رہے، وہ تیرے پاس آ جائے گا۔ غم کب بڑھتے ہیں انسانوں کے؟ ہمارے اندر جو ٹینشن جس کو آپ کہہ رہے ہو، فرسٹریشن کہہ رہے ہو، یہ سب چیزیں انسان کی زندگی میں کب آتی ہیں؟ جب یہ اپنی لو اور اپنی خواہشات دنیا سے لگاتا ہے۔ خالق سے اگر لگاتا ہے تو پھر اس کے غم نہیں بلکہ غموں کا مداوع ہے۔ اسی لیے بزرگوں نے فرمایا کہ اگر ٹینشن فری جینا چاہتے ہو تو انسانوں سے امیدیں کم کر لو، اللہ کی ذات سے یقین بڑھا لو، اس کی ذات سے یقین بڑھاؤ۔ ہم نے دیکھا ہے اپنی زندگی میں جس سے ہم ملتے رہے، جس سے کچھ خواہشیں رکھتے رہے یا جس کے متعلق کچھ امیدیں وابستہ کر رکھی، یہاں امیدیں ٹوٹ جاتی ہیں، پھر انسان کا غم بڑھتا ہے، انسان مغموم ہو جاتا ہے۔ اللہ کی ذات سے جو وابستہ ہوا اور وہاں جو آس لگایا وہ ہر دن بشاشت کے ساتھ جیتا ہے، یقین کے ساتھ جیتا ہے۔ اسی لیے میرے عزیزوں، یہاں جس نے بھی اپنے خواہشات کو دنیا کے ساتھ لگایا ہے اسے کم کرنا ہے۔ لا تکثر ہمک ما یقدر یکن، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اپنے غموں کو زیادہ مت کر، جتنا لکھا ہے اتنا تجھے مل کر رہے۔ اس دار فانی میں، اس عمل کی دنیا میں ہم نے اپنے بہت ساری چیزیں پھیلا رکھی ہیں۔ ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ کبھی کبھار میں دیکھتا ہوں موبائل کو، اب سب کے ہاتھوں میں موبائل ہے، اور کبھی کبھار یہ اسٹک بھی ہوتا ہے، اچھی کمپنیوں کے موبائل بھی اسٹک ہو جاتے ہیں، یا تو کبھی بہت زیادہ بیٹری گرم ہو جاتی ہے اور موبائل بھی گرم ہونے لگتا ہے۔ پھر اس کا حل کیا ہے؟ ایکسپرٹ سے پوچھتے ہیں موبائل کبھی ہینگ ہو رہا ہے یا کبھی بہت بیٹری گرم ہو رہی ہے، اس کے ریزن کیا ہے؟ تو وہ ایکسپرٹ یہی بتاتے ہیں کہ اس کے اوپر اوور لوڈ ہو سکتا ہے، بہت زیادہ اس میں ڈاٹا جمع ہو چکا ہے اور پھر بیک گراؤنڈ میں ایکٹیو ہے بہت زیادہ، جس کی وجہ سے بیٹری ہارمفل ہے، بہت زیادہ گرم ہو جاتی ہے، یا تو پھر ایک ساتھ کئی چیزیں اس کے اندر ڈال دی جاتی ہیں تو اس کا پروسیس کم ہو جاتا ہے، اسٹک ہو جاتی ہے۔ یہ تو موبائل ہے جو تمہیں سکھا رہا ہے۔ یہی چیز ہے دنیا کے ہمارے اس لائف میں، ہماری زندگی میں بہت زیادہ چیزیں اگر دماغ میں آ جاتی ہیں تو پھر دماغ گرم بھی ہو جاتا ہے اور اسٹک بھی ہوتا ہے، ہر چیز سوچنے سے بھی عاری ہو جاتا ہے، صحیح طریقے کے فیصلے نہیں لے پاتا۔ اچھا نقصان کیا ہے اس کا؟ سیم ہم نے موبائل ایکسپرٹ سے بھی پوچھا، جب موبائل بہت زیادہ گرم ہونے لگے یا اسٹک ہونے لگے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ تو ایکسپرٹس بتاتے ہیں کہ اس کے ریڈیشن بہت زیادہ ہوتے ہیں اس وقت اور یہ نقصان پہنچا سکتا ہے، جو استعمال کر رہا ہے اس کے دماغ پر بھی اثر کرے گا، آس پاس کے لوگوں پر بھی اثر کرے گا۔ ایک موبائل کے اوپر اگر زیادہ لوڈ آ جائے تو اس کے ریڈیشن آس پاس سب کو خراب کرتے ہیں۔ یہی حال انسان کی زندگی کا ہے۔ تمہارے دماغ کے اوپر اگر غم زیادہ بیٹھ گئے اور بہت زیادہ دماغ حاوی ہو گیا تو خود کا تو نقصان کرو گی ہی، آس پاس جتنے ہیں سب کا نقصان کرو۔ تمہاری وجہ سے تمہارے ماں باپ بھی پریشان، تمہاری اولاد، تمہارے بیوی بچے سب اس پہ حال ان سب چیزوں میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ اب اس کا علاج کیا ہے؟ کہا گیا موبائل کو آف کر دو، ڈیٹا کم کر دو، اس کے اندر سے کچھ چیزیں ڈیلیٹ کر دو، پھر یہ اپنے نارمل حالت میں آ جائے گا۔
سیم آپ کے لیے بھی ہے. دماغ میں دنیا کے بہت سارے فطور بھرے ہو تو تھوڑی چیزیں ڈیلیٹ کر دو, تھوڑے دنوں کے لیے اپنی اس ایکٹیو لائف کو روک دو اور آ جاؤ اللہ کی بارگاہ میں اور آنکھ بند کر کے اس کی طرف لو لگاؤ, اس لیے کہ ہماری بیٹری جو چارج ہوگی وہ خالق کائنات سے ہی ہوگی. بنانے والا ہی بہتر جانتا ہے اس کی زندگی کس چیز سے چلتی ہے. اور اسی لیے کہا ہے, امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں, جو بندہ اللہ کے ذکر سے کئی دن تک غافل ہوتا ہے تو مردہ لاش ہے جو چل رہا ہے, بازاروں میں جو چل پھر رہا ہے, ذکر الہی نہیں کرتا تو اس کی روح ختم ہونے کے قریب آئی ہے, یہ زندہ لاش ہے. یہاں زمانے ہو گئے, مہینوں بیت گئے, برسوں ہو جاتے ہیں, کتنے دن ایسے ہیں آپ نے اللہ کے ذکر کے لیے الگ سے وقت نکالا ہو؟ کہاں ہے وقت؟ نماز بھی ایسے پڑھ کر کے بھاگ جاتے ہیں جیسے لگتا ہے کہ کوئی چیز ہمارے اوپر سوار تھی, جلدی سے ہٹا دی اور بھاگ گیا. نہیں میرے عزیزوں, ہماری روح جب بیمار ہوتی ہے, ہماری روح کو جب بھوک لگتی ہے تو اللہ کے ذکر سے اس کا علاج بھی ہوتا ہے اور اس کو رزق بھی ملتا ہے. لیکن ہم رزق دیتے ہی نہیں. کبھی آپ نے دیکھا ہماری باڈی کو, صبح ناشتہ نہ کرو, دوپہر میں کھانا نہ کھاؤ تو شام تک ہمارا جسم ہچکولے لینے لگتا ہے, چکر آنے لگ جاتے ہیں. کیوں؟ جسم 2 وقت کے کھانے کو چھوڑنا برداشت نہیں کر پاتا, کمزوری آ جاتی ہے. جسم کو بھوک لگتی ہے, ہمیں کھانا دینا اسے ضروری ہے. اسی طرح اللہ نے ہماری جو روح بنایا ہے, روح کو بھی رزق کی ضرورت ہے. اور روح کا رزق کیا ہے؟ روح کا کھانا پینا کیا ہے؟ کاجو بادام میوے پستے کھا کر کے روح کو طاقتور نہیں بنا سکتے. فرمایا گیا روح کی غذا اللہ کا ذکر ہے. جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس کی روح کو طاقت ملتی اور روح کمزور نہیں رہتی, طاقتور بن جاتی. عزیزان گرامی وقار, پھر میں خلاصتاً یہ بات کہوں گا کہ ہم نے دنیا میں اتنی ساری چیزیں پھیلا لی ہیں, اتنے سارے, جس کی وجہ سے غموں کا بوجھ ہمارے دماغ پر طاری ہے. اور ایک وقت وہ آئے گا جب ساری چیزیں چھوڑ کر کے فوراً بھاگنا پڑے, نکلنا پڑے. کچھ لوگوں کے متعلق کہا گیا ہے کہ روح نکلنے کے وقت اس کو بہت تکلیف ہوتی ہے, سب کے لیے نہیں. کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے روح نکلنے کے وقت درد زیادہ ہوتا ہے, تکلیف زیادہ ہوتی ہے مرنے کے وقت. پوچھا گیا کیوں؟ کہا کہ یہ روح جو ہے اس کی ساری بنائی ہوئی چیزوں میں اٹکی ہوئی ہے, اس کی اولاد میں بھی ہے, اس کے مال میں بھی لگی ہوئی ہے, اس کے گھر میں بھی لگی ہوئی ہے, اس کے جائیداد میں بھی لگی ہوئی. روح جب نکل رہی ہوتی ہے ان سب چیزوں سے بھی نکل رہی ہے, جہاں جہاں اس کی خواہشات لگی ہوئی تھی سب جگہ سے کھینچا جا رہا ہے. تو درد بڑھتا چلا جاتا ہے, تکلیف بڑھتی چلی جاتی ہے. اور پھر وہ جب دیکھ رہا ہوتا ہے خالی ہاتھ جا رہا ہو, تکلیف زیادہ ہوتی. اسی لیے میرے عزیز اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جب آخری وقت آیا, آپ کے وصال کا وقت آیا, حضور نے اپنی بیویوں کو بلایا, ازواج مطہرات کو بلایا اور پوچھا کہ کس کے پاس کتنا سونا ہے, کتنا زیور ہے. ازواج مطہرات نے کہا میرے پاس اتنا ہے, ان کے پاس اتنا ہے. سب نے اپنے چاندی سونے کے زیورات لا کر پیش کر دیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میری بیویوں, اے میری ازواج, اگر تم چاہو تو یہ سب اللہ کی راہ میں خیرات کر دو, اللہ کی راہ میں اس کو وقف کر دو, خیرات کر دو. بیویوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا آج سے سونا چاندی پہننا حرام ہو گیا ہے؟ کیا ہمارے لیے ناجائز ہو گیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, زینت تو تمہارے ہی لیے ہے, سونا اور چاندی تمہارے لیے ہے, حرام نہیں ہے, ناجائز نہیں ہے. لیکن میں دیکھ رہا ہوں میری زندگی کا آخری وقت آ گیا, میں رب ذوالجلال کی بارگاہ میں جانے والا ہوں. میں یہ چاہتا ہوں کہ اس حال میں دنیا سے جاؤں کہ میرے گھر میں سونا چاندی کا کوئی ٹکڑا پڑا ہوا نہ ہو اور اللہ کی بارگاہ میں فقیر اٹھایا جاؤ. یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خواہش ہے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں اس حال میں جاؤں کہ میرے گھر میں کوئی چیز رکھی ہوئی نہ ہو, سونا اور چاندی, مال و دولت. کیونکہ میرے عزیز اسی سے اندازہ کرو انسان اپنی خواہشات میں اتنا گھر جاتا ہے کہ اس سے نکلنا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے. اور روح نکلنے کے وقت یہی تو تکلیف ہوتی کہ کہاں کہاں کیا کیا بنایا تھا, کتنا جمع کیا تھا, حساب کرتے کرتے اس کی روح نکل جاتی. ہم نے دیکھا ہے, میں اپنا ایک تجربہ بتاتا ہوں. عمرہ سے ہم واپس آ رہے تھے, 40 لوگوں کا قافلہ تھا. ایئرپورٹ پر پہنچے, بہت تاخیر ہو چکی تھی اور فلائٹ کا وقت بہت کم رہ گیا تھا. اور حاجی لوگ ماشاءاللہ جاتے ہیں تو خوب بھر بھر کر کے سامان بھی لیتے ہیں, کیا کیا سامان تھے سب کے پاس. اور ہمارا بار بار جانا آنا ہوتا ہے, میں کبھی کوئی زیادہ چیزیں رکھتا نہیں. ہم تو آگے نکلے, گروپ پورا تھا اور سارے لوگ سامان لے کر کھڑے تھے. وقت گزرتا گیا, فلائٹ جہاں چیک ان ہو رہا تھا سامان, انہوں نے کہا کہ 25 کلو سے زیادہ کا الاؤڈ نہیں ہے. اور یہاں 40 کلو لے کر بیٹھے ہوئے, میرا تو تھوڑا سا لے لے, تیرا تو تھوڑا سا لے لے, ایک دوسرے کو پیش کر رہے ہیں. 3-4 لوگوں نے تو مجھے پکڑایا
کہ آپ کے پاس سامان کم ہے مفتی صاحب، آپ تھوڑا سا ہمارا لے لیں۔ جس کا لے سکتے تھے لے لیا۔ پھر اس کے بعد 1 گھنٹے سے کم ٹائم بچا تھا، انہوں نے کاؤنٹر کلوز کر دیا۔ میں نے دیکھا 20 سے 25 حاجی ایسے ہیں جن کا سامان بکھرا ہوا ہے، اور کیا لے جا سکتے ہیں ہاتھ میں، وہ بھی 7 کلو 8 کلو اتنا ہی تھا۔ ان کی خواہشات میں دیکھ رہا تھا، کوئی مسلح اٹھاتا ہے، کوئی کھجور اٹھاتا ہے، کوئی نہیں میرے بچوں کے لیے کھلونے لیا تھا اس کو لے لیتا ہوں، وہ لے لو تو مسلح چھوڑنا پڑتا ہے، یہ لے لو تو کھجور چھوڑنا پڑ جاتا ہے۔ کسی نہ کسی طرح سے وہ لوگ آخری وقت 2-4 چیزیں لے کر کے نکل رہے تھے، اور بکھرا ہوا پورا سامان ایئرپورٹ پر ایسے ہی موجود تھا۔ 1-2 کلو نہیں، کتنے کلو کا سامان چھوڑ کر کے یوں ہی آنا پڑا۔ یا تو پھر فلائٹ کے سفر پہ جاؤ یا سامان میں لگے رہو، 2 ہی آپشن تھے، اور کون وہ چھوٹے سامان کے لیے اپنا سفر ملتوی کرتا۔ واپس آئے، حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتے رہے اپنے سامان کو، اور پھر اندر آ کر جب بیٹھے میرے ذہن میں یہ بات گونجنے لگی، یہی حالت ہوتی ہوگی جب انسان دنیا سے جا رہا ہوتا ہے، جب یہاں سے رخصتی کا وقت آتا ہے اور ملک الموت سر پر آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، روح نکلنے کے لیے بھی تھوڑا سا وقت باقی ہے، بس منٹوں میں بھی نہیں رہ گیا۔ جب اس کو نظر آتا ہے، اب یہ سوچتا ہے اتنی نمازیں باقی رہ گئی، اتنی زکوٰۃ بھی رہ گئی، حج بھی تھا، اور بھی کچھ چیزیں کسی کے دینے کے باقی تھے، قرضے بھی تھے، کس چیز کی نصیحت کروں، کس چیز کی وصیت کروں؟ فلاں جگہ ایک گھر خرید کر کے اس کے ڈاکیومنٹ تو وہاں رکھا تھا، بیٹے کو بھی نہیں بتایا، بیٹی کو بھی نہیں بتایا، پتہ نہیں کس کے ہاتھ لگ جائے گا۔ یہ خواہشات گھومتی رہتی ہیں، وہ کسی کو بتا بھی نہیں پاتا، ادھر ملک الموت روح نکال کر نکل پڑتا ہے۔ یہ انسان کی شارٹ لائف ہے، مختصر سی زندگی ہے، جہاں یہ خواہشات دھری کی دھری رہ جاتی ہیں۔ اسی لیے شیخ سعدی نے بہت اچھی بات فرمائی۔ ایک بادشاہ نے اعلان کیا تھا اپنے وزیروں میں سے ایک کو، اس سے بہت خوش ہوا اور کہا جا آج تجھے میں اتنی جائیداد دوں گا، اتنی زمین، اتنی پراپرٹی دوں گا، جتنا تو اپنے ہاتھ میں ایک لکڑی لے کر گھیر دے گا، جتنی زمین تو گھیرے گا اتنی تیرے نام لکھ دوں گا، لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے، صبح یہ لکڑی لے کر تو راؤنڈ مارنا اور اتنا گول سرکل بنانا سورج ڈوبنے سے پہلے تک، جتنی زمین گھیر لے گا وہ پوری تیرے نام پر۔ اس نے سوچا کہ اتنی بڑی زمین میں گھیر سکتا ہوں ایک پورے دن۔ میاں ممبئی والے اچھی طرح جانتے ہیں 4x4 کی جگہ مل جائے تو یہاں کتنی بڑی غنیمت ہوتی، اور اس بندے کو بادشاہ نے کہا لکڑی ہاتھ میں لے لے اور لکیر کھینچ، شام ہونے سے پہلے جتنا کرے گا پورا تیرے نام پر۔ وہ نکلا، اور جب لکیر کھینچتے جب چلنے لگا، پیچھے مڑ کے دیکھتا تھا بہت لمبی ہو گئی ہے، اتنی زمین میرے نام پر ہونے والی ہے۔ دوپہر ہو گئی، وہ واپس آنا نہیں چاہ رہا ہے، واپس آ کر کے سرکل پہ ختم تو کرنا ہے جہاں سے شروع کیا تھا۔ سوچتا اور تھوڑا کرتے کرتے وہ اثر ہو گئی اس کی۔ اب اس کو لگا کہ واپس پلٹنا چاہیے، کئی کلومیٹر ہو گئے تھے، اتنے کلومیٹر کی زمین اب وہ اپنے نام پر کروانے والا تھا، لیکن جب واپس پلٹنے کا وقت آیا سانس پھولنے لگ گئی، کیونکہ صبح سے چل رہا ہے، کھایا بھی نہیں ہے، پیا بھی نہیں ہے، جس چیز کو جمع کرنے کے لیے دوڑتا رہا۔ اب سورج پیلا پڑ گیا، ڈوبنا کے وقت قریب آنے لگا تو اب بھاگنا شروع کیا۔ بادشاہ اور اس کے وزیر انتظار کر رہے تھے کہ یہ لوٹے گا بھی۔ اب دیکھا بڑی دور سے یہ دوڑتا آ رہا ہے اپنی لکڑی کو لکیر زمین پر کھینچتے ہوئے کہ جلد سے جلد اپنے اس پوائنٹ پر پہنچ جاؤں جہاں سے شروع کیا تھا۔ سانس پھولنے لگ گئی، دوڑتے ہانپنے لگ گیا، سورج ڈوبنے کے قریب آ گیا، آخری کرنیں باقی تھی اور اس کا پوائنٹ بھی قریب آ گیا تھا۔ دوڑتے کسی طرح سورج غروب ہونے سے پہلے پہنچ گیا وہاں پر، لیکن کثرت سے بھاگنے کی وجہ سے ٹھوکر کھا کر کے گر گیا اور اپنے اس پوائنٹ پر لکڑی لا کر کے جمع کر دیا۔ بہت بڑا سرکل، بہت بڑی لکیر کھینچا تھا، لیکن ایسا گرا کہ دوبارہ اٹھ نہیں سکا۔ جب سپاہی اٹھانے کو آئے تو اس کی موت ہو چکی، اس کی روح نکل چکی تھی، اتنا دوڑا تھا اس کی روح نکل گئی۔ بادشاہ نے کہا اس نے صبح سے لے کر شام تک اپنے نام جائیداد کرنے کے لیے اتنی دوڑ لگائی، بہت لمبی لکیر کھینچا، اتنی بڑی پراپرٹیز کے نام پر ہوتی، لیکن عقل مند دانشور تھا بادشاہ۔ اس نے کہا جہاں یہ گرا ہے وہیں اس کو دفن کرو، اور اس کے بعد اس کی قبر پر لکھا گیا تھا کہ اس کو ضرورت اتنے 2 گز زمین کی تھی، دوڑتا کتنا لمبا رہا، صبح سے شام تک اتنی لمبی لکیر کھینچ لیا، لیکن سونے کے لیے اس کو جو جگہ چاہیے تھی وہ بس اتنی ہی سی تھی، وہ 6 فٹ کی جگہ۔ عزیزان گرامی، یہ ایک زندگی کے کسی کا حادثہ ہو سکتا ہے، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ تقریباً سب کی لائف میں یہی ہے۔
ہم اپنی خواہشات کے پیچھے اتنی تیز دوڑتے رہتے ہیں، لیکن جس چیز کی ہمیں ضرورت ہے اس کی طرف ایک بار بھی نظر نہیں کرتے۔ کون سی چیز ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے؟ وہ ہمیشہ کی زندگی آخرت کے لیے جو چیز چاہیے وہ اللہ کا ذکر ہے، وہ رب ذوالجلال کی ذات پر یقین اور توکل ہے۔ آج اللہ نے صحت و سلامتی کے ساتھ زندگی دی ہے تو وقت نکالو اور بارگاہ رب العزت میں آ جاؤ۔ میرے عزیزوں، آخری بات عرض کرتا ہوں، خواہشات جہاں ختم ہونی چاہیے وہ کیسی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے، ایک صحابی کا مسئلہ تھا۔ ایک صحابی کا مسئلہ ایسا تھا کہ وہ صبح جلدی دوڑ کر کے چلے جاتے تھے۔ صحابہ نے ان کی شکایت کی کہ یہ فجر میں اتنی جلدی چلے جاتے ہیں کہ کسی سے ملتے ہی نہیں۔ حضور نے پوچھا کہ وجہ کیا ہے؟ ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا گھر ایک یہودی کے گھر سے لگا ہوا ہے، اور یہودی کے گھر پہ ایک کھجور کا درخت ہے جس کی شاخیں میری آنگن میں بھی آتی ہیں، اور پکی کھجوریں صبح صبح میرے آنگن میں گر جاتی ہیں۔ میں اس لیے جلدی دوڑ کر کے جاتا ہوں، میرے بچے اٹھنے سے پہلے وہ کھجوریں جمع کر کے میں اس یہودی کو دے دوں کہ کہیں انجانے میں میرا کوئی بچہ وہ کھجور کھانا لے۔ ہمارے لیے وہ حلال نہیں ہے۔ یہ صحابی رسول کا عمل تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بچوں کو حلال کھلانے کے لیے اتنی فکر۔ عزیزان گرامی وقار، اب سنیے، یہ تو حالات ایسے ہو گئے، یہاں بڑے بڑے درخت ہی نگل گئے، کھجور تو چھوڑے، ڈکار بھی نہیں۔ حرام چیزوں کے اوپر تو کئی لوگوں کی زندگی آباد